نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ناظرات، سامعین، سامعات، آج کا ہمارا موضوع ہے جو دنیا بھر میں عظیم الشان محفل میلاد شریف کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صلاح الدین ایوبی کے بینوئی شاہ اربل مظفر نے جو اپنے دور حکومت میں اعلیٰ قسم کے کھانوں اور اعلیٰ قسم کے بہترین جو ہے وہ لباس کا استعمال کرا کے جو حضور کی تعظیم کی، اس کا کیا کوئی فائدہ بھی ہے کہ نہیں؟ یقیناً فائدہ ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کسی گمراہی پر اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں، اس میں دو چیزیں تو عام ہیں نا، ایک دوسرے سے ملاقات اور لنگر۔ افشوا السلام واطعموا الطعام علی من عرفت ومن لم تعرف۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام کی دو بہترین خوبیاں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ سلام، ایک دوسرے سے سلام کرنا، ملنا، اس کو عام کر دو، اور دوسرا یہ کہ لنگر کھانا جو ہے اس کو عام کر دو۔ میلاد میں یہ الحمدللہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر ایک کافر جو ہے وہ نبی سمجھ کے بھی نہیں، نبی سمجھ کے بھی نہیں، ایک عام انسان سمجھ کے، اپنا رشتہ دار سمجھ کے، وہ اگر حضور کی آمد کی خوشی میں کچھ خرچ کرتا ہے، اس سے اگر کچھ صلہ ملتا ہے تو یقیناً مومن کو بھی ضرور صلہ ملتا ہے۔ بڑی مشہور روایت ہے، فتح الباری وغیرہ میں اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہے کہ ابو لہب کی جو مولات تھی، یعنی ان کی ابو لہب کی جو لونڈی تھی، اس کی جو لونڈی تھی اس کا نام تھا سویبہ۔ صوبیہ اس کو کئی لوگ پڑھتے ہیں، غلط تلفظ ہے صوبیہ، صحیح لفظ ہے سویبہ۔ سویبہ اس کی لونڈی تھی اور کتنے عرصے سے اس کی غلامی میں تھی، لیکن جس وقت اس نے بتایا کہ آقا علیہ السلام کے متعلق بتایا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جو ہے وہ ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، تو ابو لہب نے اسی وقت انگلی کے اشارے سے آزاد کر دیا، سویبہ کو انگلی کے اشارے سے آزاد کر دیا۔ تو اب اس کو کیا جو ہے وہ فائدہ ہوا؟ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ پھر وہ دنیا سے چلا گیا، اور کچھ عرصے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کے خواب میں آیا۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کیا ہوا ہے قبر میں؟ اس نے کہا جب سے آیا ہوں دنیا چھوڑ کر قبر میں عذاب ہی عذاب ہوتا ہے، تکلیف میں ہی مبتلا رہتا ہوں، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے تو انگلی سے پانی چوس لیتا ہوں، بعض روایات میں دودھ چوس لیتا ہوں، یعنی میرے عذاب قبر میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ تو علامہ محدث محمد بن محمد جزری الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کو نقل کر کے آپ فرماتے ہیں کہ جب کافر یہ کام کرتا ہے تو اس کو ضرور صلہ ملتا ہے۔ کافر مطلق ہے، کوئی بھی کافر نیکی کا کام کرے گا تو اس کو مطلب کوئی آخرت میں ثواب نہیں ہے، لیکن یہ آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اس نے لونڈی کو آزاد کیا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ سالوں سے آزادیاں کئی ملکوں کی نہیں ہوتی، لیکن سرکار کی ولادت اتنی انقلاب برپا کرنے والی ہے، حضور کی ولادت ہوئی تو فوراً سویبہ کو جو ہے وہ آزادی مل گئی۔ اور دوسری بات یہ کہ لوگ کہتے ہیں میلاد پہ خرچ کرنا بدعت ہے، ایسا ہے، دیکھیں کوئی یہ اسراف نہیں ہے، لا اسراف فی الخیر۔ امام سیوطی نے فتاوی الحاوی میں روایت نقل کی کہ بھلائی کے کاموں میں جتنا بندہ خرچ کر دے کوئی اسراف نہیں ہے۔ تو یہ تو آقا علیہ السلام کی جو تعظیم ہے، آپ کی ولادت کی تعظیم پہ سب کچھ خرچ کیا جاتا ہے، صدقہ و خیرات جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ تو دیکھیں جب اس نے ابو لہب نے انگلی کے اشارے سے کیا کیا، سویبہ کو آزاد کیا، تو آپ کو پتہ ہے لونڈیاں اور غلام عرب میں باقاعدہ فروخت ہوتے تھے، باقاعدہ مکے کا بازار اوکاز، اس میں منڈی لگتی تھی جس میں لونڈیاں غلام ان کو بیچا جاتا تھا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا، انگلی کے اشارے سے حضور کی ولادت پر ابو لہب نے سویبہ کو آزاد کیا، اس کا مطلب لونڈی جو مال سے خریدی جاتی ہے اس کو آزاد کیا، مطلب اللہ کی راہ میں اس کو قربان کر دیا۔ تو اس کے بدلے میں پھر کیا ہوا، اس کے عذاب قبر میں پیر والے دن جو ہے وہ تخفیف ہو جاتی تھی، اور یہ روایت بالکل صحیح ہے۔ حضرت عروہ تابعی ہیں، ثقہ ہیں، جو ہے ان کی روایت بالکل معتبر ہے، اور اگر مرفوع بھی ہو تو منقطع تو نہیں ہے۔ امام مالک کے نزدیک بھی، امام اعظم کے نزدیک بھی ایسی جو ہے وہ حدیث قابل اعتبار ہوتی ہے۔ تو لہٰذا
بخاری شریف میں بھی یہ آئی، فتح الباری عمدۃ القاری، کتب حدیث میں یہ بڑی مشہور جو ہے وہ روایت ہے۔ ویسے یہ نہیں کہ ابو لہب جنتی ہو گیا، ہے تو جہنمی، ابو لہب کا معنی نہیں ہوتا جہنم کے شعلوں والا، وہ تو جہنمی ہے، لیکن جو اس نے یہ عمل کیا ہے یہ اس کی وجہ سے اس کو قبر کے عذاب میں کچھ تخفیف ہوگی۔ جی اللہ کریم جو مسلمان جو ہے وہ حضور کی میلاد کی خوشی پر خرچ کرتے ہیں، اللہ کریم ان کو دنیا آخرت میں عزتیں بھی عطا کرتا ہے، رزق میں برکتیں بھی عطا کرتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔